بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری چیز یہ جو ہمیں اکثر گمراہ کیا جاتا ہے، کسی بھی مجلس میں جائیں، میں صرف اشارہ دوں گا، سمجھنا عقل مندوں کا کام ہے۔ اکثر ہماری مجلس میں قیاس کیا جاتا ہے اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز کا مسئلہ، یہ مولا کا مسئلہ، یہ ولایت کا مسئلہ، جتنے مسائل آتے ہیں ان سب کا موازنہ کس سے کیا جاتا ہے؟ قیاس سے کیا جاتا ہے۔ مثلا بھائی قرآن میں شیطان کا بھی نام ہے، اور یہی قرآن اگر نماز میں پڑھو تو نماز ہو جاتی ہے، اور نماز میں علی کا نام ہو تو مولوی کو غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ کون سی گفتگو ہے؟ قیاس کی گفتگو۔ امام فرماتے ہیں اول من قاس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا تھا، فہو ابلیس، وہ ابلیس تھا، جس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، کیونکہ آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا مجھے خلیفہ ہونا چاہیے، مٹی کو کیوں ہونا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے مٹی اور آگ کو دیکھ کے نہیں بنایا، میں نے علم کو دیکھ کے بنایا ہے۔ تو یہ قیاس کیا تھا، علی جوان ہے ہم بوڑھے ہیں، یہ قیاس تھا۔ مکتب تشیع میں قیاس حرام ہے۔ جو بھی اپنی مجلس میں قیاس کریں، یہ یہاں ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا، وہاں یہ ہے تو یہاں یہ کیوں نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے وہ فیصلہ کر کے عوام کو یہ بتائے وہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے یا ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے۔ ہمارے مکتب میں قیاس حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ میرے چھٹے امام سے ملنے آئے تو امام نے کہا میں نے سنا ہے تو قیاس کرتا ہے۔ کہاں قیاس کرتا ہوں؟ فقہی مسائل میں جب پھنس جاتا ہوں تو دو عبادتوں کو آپس میں ملاتا ہوں، پھر فیصلہ دیتا ہوں۔ امام فرماتے یہ بتا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ سوچ کے کہا کہ نماز افضل ہے۔ کہا کیوں؟ کہ روز پڑھتے ہیں، روزہ سال میں 1 مہینہ رکھتے ہیں۔ امام نے کہا جو چیز افضل ہے تو اس کی تو قضا ہونی چاہیے نا، جو چیز افضل ہے اس کی قضا ہونی چاہیے۔ خواتین کے جو ایام خاص آتے ہیں جس میں نماز کی معافی ہوتی ہے، ان دنوں میں روزوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے نماز کی قضا نہیں ہوتی پر روزے کی قضا ہوتی ہے۔ کہ قیاس نہ کیا کر فقہی مسائل میں۔ آج ہمارے ممبر سے بڑی آسانی سے کیا جاتا ہے؟ قیاس کیا جاتا ہے۔ کبھی جناب جبرائیل، کبھی مولا علی کا قیاس، کبھی جناب فضہ، کبھی جناب سلمان کا قیاس، کبھی یہ بولا جائے کہ کعبہ افضل ہے یا حسین کا حرم افضل ہے، یہ قیاس کیا جائے، کبھی یہ بولا جائے نماز افضل ہے یا مجلس افضل ہے، یہ قیاس کیا جائے، پھر یہ بولا جائے بھائی نماز کی تو قضا ہے مجلس کی تو قضا نہیں ہے، یہ قیاس کیا جائے۔ جس جاہل کو یہ پتا نہیں کہ قضا واجب عمل کی ہوتی ہے، مستحب عمل کی نہیں ہوتی۔ مجلس جب کرواؤ، جس ٹائم کرواؤ، اگر نہیں بھی کروائی تو خدا گناہ نہیں لکھتا، یہ مستحب عمل ہے، جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ کرواتا ہے۔ لیکن نماز واجب ہے، واجب کی قضا ہوتی ہے، مستحب کی قضا نہیں ہوتی۔ اب عوام کو پتا ہی نہیں، یہ قیاسی جملے بول بول کے۔ ایک گاؤں میں ایک بچہ درخت پہ چڑھ گیا، بولا اس بچے کو کیسے اتارا جائے؟ بہت اونچا درخت بچہ چڑھ گیا۔ کہا بھائی کسے اتاریں؟ کہا ایک گاؤں کا بہت بوڑھا ہے، بڑا عقل مند ہے، اس نے پہلے ایک بچے کو بچایا تھا، اسی کو بلاتے ہیں۔ عوام نے اسے بلایا، کہ مولوی صاحب، اپنا بوڑھے صاحب، بچہ اوپر چلا گیا، اس کو کس طرح؟ کہا ایک کام کرو، رسی پھینکو اوپر۔ انہوں نے رسی پھینکی، بچے کو کہا رسی باندھو، بچے نے رسی باندھی اور اس نے رسی کھینچی، بچہ سیدھا نیچے آ کے مر گیا۔ کہ بھائی تو بچانے آیا تھا مارنے آیا تھا؟ کہ سیدھی بات ہے، میں نے پہلے بھی اسی طرح بچایا تھا۔ مطلب کہ بچہ کنویں میں گرا تھا، میں نے رسی پھینک کے اسے کھینچا تھا۔ تو کہا کنویں کا حکم تو درخت پہ لگا رہا ہے، یہ قیاس ہے کہ کہاں کا حکم بندہ کہاں پہ لگا رہا ہے، اس حکم کی بنیاد پہ شیعوں کو شیعے سے لڑایا جا رہا ہے۔ یہ عقل کی کمی ہے، یہ مکتب عقل ہے، مکتب قیاس نہیں ہے۔ اہل بیت کے ماننے والے ہو۔ علامہ ہلی نے پورے ایران کو شیعہ بنایا، وہ ایران جو شیعہ نہیں تھا۔ شکر خدا کرو کہ اللہ نے تجھے فقہ جعفری والا بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں بندہ صرف 2 رکعت سجدہ ادا کرے نا اسی شکر پہ کہ اللہ نے جعفری بنایا، جعفری جو دنیا کی سب سے ماڈرن ترین فقہ ہے۔ کئی لوگ شیعہ بنے صرف اسی بنیاد پہ کہ ان کی فقہ میں کئی ایسی چیزیں تھی جن کی فطرت نہیں مانتی تھی۔ مثلا شوہر کو غصہ آیا، بیوی کو 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، اور جب ہوش آیا تو کہنے لگا کہ وہی میں غصے میں تھا، مفتی کہتا نہیں ہو گئی، کہتا بھائی بیوی ہے میری، کہ نہیں ہو گئی، اب مفتی صاحب کیسے پلٹاؤں؟ کہ حلالہ ہوگا۔
کئی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے شیعہ ہو گئے. اب کون سا غیرت مند ہے جو بیوی کا حلالہ کرائے؟ بے غیرت ہی ہوگا نا جو ایسا کام کرائے. ایران کا بادشاہ رات کو غصے میں بیوی کو بول دیا تجھے طلاق ہے. صبح اٹھا، بیوی کو کہا کہ پانی لے کر آؤ، پیاس لگی ہے. کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا کہ بیوی پانی لے کر آؤ بول رہا ہوں، جواب نہیں آیا. تیسری بار نوکرانی کو بلایا، یہ جواب کیوں نہیں دے رہی، کہاں گئی ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت بول رہی ہے کہ اب آپ اس کے نامحرم ہیں، لہٰذا آپ اس کے شوہر نہیں ہیں. کہا کیا مطلب میں شوہر نہیں ہوں؟ کہ نہیں، بول رہی رات آپ نے طلاق دے دی ہے. میں نے تو غصے میں تھا، مذاق میں بول دیا تھا. کہ نہیں، کہتی ہے مفتی صاحب نے بولا ہے اب شوہر ہے ہی نہیں. بادشاہ پریشان، بیوی سے ملنے جا رہا ہے، وہ نقاب کر کے بیٹھی ہے، میرے قریب نہیں آؤ، مجھے دیکھو نہیں، تو میرا نامحرم ہے. اب فیصلہ مفتی کرے گا. سارے چاروں مکاتب کے مفتیوں کو بلایا. بھائی رات کو غصہ تھا، غصے میں طلاق دی، میری بیوی ہے. کہ نہیں بادشاہ سلامت اب حلالہ ہوگا. بادشاہ غیرت مند بندہ کرے تو کیا کرے، مفتی کے سامنے، مولوی کے سامنے. کہ نہیں بادشاہ کچھ بھی نہیں، حلالہ ہوگا. اور اگر پورے شہر کو پتا چل گیا ہم نے آپ کے لیے کوئی بیچ کا راستہ نکالا تو اتنوں کو جو حلالہ کروایا ہے سارے جوتے تو ماریں گے نا. بادشاہ نے وزیر کو بلایا، بھائی بچاؤ، مفتی سے کون مقابلہ کرے، کرنے پر آئے تو ایک دن میں مسلمان بنا دے اور بنانے پہ آئے تو مومن کو کافر بنا دے. کا تو دھندا ہے. قرآن کہتا ہے یشترون اللہ کی آیتوں کو کم قیمتوں میں بیچنے والے، دین خدا کو ہزاروں میں بیچنے والے، لوگوں کی خوشیوں کے لیے دین الہی کو پامال کرنے والے، یہ وہی ہیں جن کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائے گا، جنہوں نے دین خدا سے مذاق بنائی. کا علم الہی کو زیر و زبر کرتا ہے تو، خون حسین سے لقمے کو تر کرتا ہے تو، حق کے دین تو ادا کر، اوپر نیچے کرتا ہے. خوف نہیں، مطلب ایمان ہی نہیں ہے امام حسین پہ. اگر واللہ کسی بندے میں یہ ایمان ہو کہ میری مجلس میں امام حسین سیدہ آتی ہیں، وہ خطا نہ کرے کہ میں حسین کی دربار میں حسین کو خوش نہیں کر رہا، لوگوں کو خوش کر رہا ہوں کہ بندے راضی ہو جائیں. نہیں، حسین خدا بندوں کو راضی کرتا تھا، بندوں کو نہیں. اس نے وزیر کو کہا کوئی راستہ؟ کہا ایک اور مکتب ہے، ایک اور مذہب ہے جو بولتے ہیں غصے میں طلاق ہوتی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو رجوع ہو سکتا ہے 4 مہینوں میں. جب خاتون عدت میں ہے تو وداؤٹ نکاح عورت پلٹ سکتی ہے، لیکن اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح کر کے اس کو پلٹانا پڑتا ہے. لیکن اگر عدت کے درمیان شوہر بیوی سے جا کے ملے اور بول دے کہ میں تمہیں پلٹانا چاہتا ہوں، بس اسے ہاتھ لگائے، اس کا رجوع ہو جاتا ہے، پلٹ کے اپنے شوہر کی طرف جا سکتی ہے. کب بلاؤ اسے، کہاں ہے؟ کہ عراق میں ایک شہر ہے وہاں رہتا ہے. خط لکھا، سپاہیوں کو بھیجا. علامہ نے جیسے خط پڑھا، علی کا ماننے والا تھا، پہلے بلاوے پہ کبھی یہ جاتے ہی نہیں ہیں. پہلا بلاوا امام کا ہو تو یہ جاتے ہیں. کہ کل ایسا نہ ہو کہ بادشاہ یہ سمجھے میں اس کے رعب کو، عظمت کو، جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے پیچھے گیا ہوں. ہمارا بادشاہ ہے تو علی ابن ابی طالب ہے. ہم پگھلتے ہی نہیں ہیں دنیا کے حکمرانوں کے سامنے. اس نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ کو بتا دو، جب وقت ملے گا تو. آپ جانتے تھے بادشاہ بھی پریشان ہے. ہاں تو کہا تھوڑا انتظار تو کرنے دو اسے. کہ آئیں گے، ابھی تھوڑے کام ہے ہمیں. کہ بادشاہ بلا رہا ہے. کہ کوئی بات نہیں، میرا بادشاہ خدا ہے، اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تھوڑی ہے. اور آج جب پھنسے ہو تو شیعوں کے پاس آئے ہو. آج پورے عالم اسلام میں جب یہ پھنستے ہیں تو کس کے در پہ جاتے ہیں؟ علی والوں کے در پہ جاتے ہیں نا. شام کے لوگ پھنسے تو کس نے بچایا؟ فلسطین کے مسلم پھنسے تو کس نے بچایا؟ جگہ جگہ علی والے جا رہے ہیں نا. یمن کے مسلمان پھنسے تو کس نے بچایا؟ علی والوں نے پھنسایا. اور بالآخر دنیا میں یہ ظلم کرنے والے جب ظلم کریں گے، واقعاً یہ واحد قوم ہے تو ہر مظلوم کی صدا پہ لبیک کہتی ہے. کہ کافی دن گزرے، علامہ نے خط بھیجا کہ میں راستے میں آ رہا ہوں، آپ کو جو محفل رکھنی ہے رکھ لیجیے. بادشاہ نے جتنے چاروں مکاتب کے علماء تھے ان سب کو بلایا، اور ساتھ میں ہلی صاحب بھی پہنچے. کیا دیکھا، دربار سجا ہوا ہے، بڑے بڑے مولوی، بڑی بڑی پگڑیاں. اور کہا بادشاہ اس کو کیوں بلایا؟ یہ تو لوگ پاگل ہیں، ان میں تو عقل نہیں ہوتی، یہ تو اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا جو بھی آنے تو دو، پھنسا ہوا ہوں، میرا مسئلہ تو حل ہو. تو یہ جیسے آئے کیا دیکھا، ادھر بھی مولوی، ادھر بھی مولوی، ادھر بھی مولوی، سامنے بادشاہ. یہ جیسے داخل ہوئے، جوتیاں اتاری اور اتار کے بغل میں ڈال دی.
اور بغل میں ڈال کے سیدھا جا کے بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گئے. یہ پریشان، ہم نیچے بیٹھے ہوئے اور یہ سیدھا بادشاہ کے پاس. ہم آتے ہیں تو جھک کے سلام کرتے ہیں، یہ جھکا بھی نہیں. کہ بادشاہ سلامت، ہم نے پہلے دن سے کہا تھا یہ پاگل بھی ہوتے ہیں اور بدتمیز بھی ہوتے ہیں. کہ اتنا بڑا پاگل آپ کی محفل میں جوتیاں بغل میں لیے، یہاں کوئی چور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کی جوتیاں اٹھائیں گے اور بادشاہ کے دربار میں لاکھ جوتیاں آپ اس کو دلا دیں. دوسری بات، اس میں ادب نہیں، آپ کے سامنے جھکا نہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت، اسلام نے منع کیا ہے کسی کے سامنے جھکا نہ کرو. یہ سر بس خدا کی دربار میں جھکایا جاتا ہے، یا ادب کی خاطر یہ سر ولی خدا کے سامنے جھکتا ہے. آپ نہ ولی ہو نہ خدا ہو. تو میں نے کوئی خلاف قرآن خلاف سیرت بات نہیں کی، یہ میرے نبی کی سیرت ہے. وہ جس بھی بادشاہ سے ملتے تھے، نہ میرا امام کسی بادشاہ کے سامنے جھکا، نہ ان کے ماننے والے کسی کے سامنے جھکتے ہیں. کہ چلو بادشاہ سلامت، جوتیاں کیوں اٹھائی ہیں اس نے؟ اتنی عقل نہیں کہ دربار میں آیا ہے بغل میں جوتیاں لے کے اور آپ کے سامنے جوتیاں لے کے بیٹھ گیا. کہ بادشاہ سلامت میری مجبوری ہے. کہ کیسی مجبوری؟ کہ سنا ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں امام ابو حنیفہ بیٹھے تھے اور نبی نے جوتیاں اتاری، وہ جوتیاں اٹھا کے لے گئے تھے، تو شاید تبرکن لیوں. تو میں نے کہا جب ان کے امام جوتی اٹھا کے جا سکتے، شاید یہ بھی میری جوتیاں اٹھا لیں. وہ جو مفتی، دیکھو عقل کا اٹیک. حدیث میں جاؤ گے، روایت میں جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. ہاں، ابن عباس بھی خوارج کو سمجھا نہ سکے. یہ واحد چیز ہے عقل جس کے ذریعے سے لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہو. امام ابو حنیفہ کا جو ماننے والا مفتی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بکواس کر رہا ہے. کیا مطلب امام حنیفہ نے رسول خدا کی جوتیاں اٹھائی تھیں؟ وہ تو تھا ہی نہیں. اتنا بڑا جھوٹ. 200-250 سال کا فاصلہ، ابو حنیفہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. پتہ نہیں اس کا پردادا دادا بھی ربی کو دیکھا تھا کہ نہیں. وہ اتنے سالوں کے بعد اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. اس نے کہا ہاں شاید غلطی ہو گئی. امام حنبل بیٹھے تھے، اس نے جوتیاں چوری کی تھی نبی کی. حنبل والا اٹھا کہ بادشاہ جھوٹ بول رہا ہے. جب حنیفہ نہیں تھا تو حنبل کہاں سے ہوگا؟ وہ تو اس کے بھی بعد ہے. اس نے کہا شاید امام مالک تھے، اس نے جوتیاں اٹھائی تھی. انہوں نے کہا وہ بھی اٹھے. کہ بادشاہ سلامت یہ پاگل ہو گیا ہے. ہم چاروں میں سے کسی کا بھی امام نبی کے زمانے میں نہیں تھا. خود ان کے منہ سے بلوایا کہ ہم چاروں میں سے کسی کا بھی امام نبی کے زمانے میں نہیں تھا. کہ بادشاہ سلامت پھر طلاق کا مسئلہ اس سے پوچھو نا جس کا امام نبی کے زمانے میں تھا. اس سے پوچھو نا جس کا امام نبی کے زمانے میں تھا، نبی کو دیکھا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی. بادشاہ نے تعجب سے چاروں سے پوچھا تم میں سے کسی بھی تیرے امام نے نبی کو نہیں دیکھا تھا؟ کہنے لگے نہیں بادشاہ سلامت. کہ پھر دین ان سے لے رہے ہو جنہوں نے نبی کی نماز دیکھی، نہ وضو دیکھا، نہ روزہ دیکھا. کہ بادشاہ سلامت یہ بھی تو جعفر صادق سے لیتے ہیں. اس نے کہا انہوں نے ہمیں مشہور کیا ہے جعفری ہیں، ہم علوی ہیں. جعفر صادق ہمارا چھٹا امام ہے، پہلا نہیں ہے. ان کا پہلا ہی ابو حنیفہ ہے. اور انہوں نے ہی اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جو حدیث ایک حدیث ہے، حدیث سلسلۃ الذہب. اہل سنت خود لکھتے ہیں حدیث سلسلۃ الذہب، یعنی وہ حدیث جس کا سلسلہ سونے کا ہے. کہ ہم نے سونے والے سلسلوں سے لیا ہے. یعنی امام جعفر صادق فرماتے میں نے اپنے بابا سے، وہ فرماتے میں نے اپنے بابا سے، وہ فرماتے میں نے اپنے بابا سے. امام حسین فرماتے میں نے اپنے بابا سے. مولا علی فرماتے میں نے رسول سے، رسول فرماتے میں نے جبرائیل سے، جبرائیل کہتا میں نے خدا سے لیا. بہترین سلسلہ جو سونے کا سلسلہ ہے. بادشاہ نے کہا آج کے بعد اس ملک میں ہم شریعت اسی سے لیں گے جس نے نبی کو دیکھا تھا.
ہاں؟ جمع کرو اپنے بسترے اور نکل جاؤ. ہاں. عزیزو یہ مکتب عقل، مکتب علم، مکتب ہدایت، مکتب طہارت ہے.